جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سال میں 12 مہینے پیدا کیے اور یہ نظام بہترین نظام، اللہ نے ایک بہترین قانون بنایا ہے جو زندگی چلنے کے لیے اور دنیا کی عمر یا خود کی عمر جاننے کے لیے بہترین ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جب 12 مہینے پیدا کیے تو اس میں سے 4 ایسے مہینے قرار دیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے. سال کے 12 مہینے جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اور اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں جو کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کو باحرمت مہینے ہیں. ان حرمت والے مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے پسند کیا ہے، تو ایسے مہینوں میں لوگوں نے ایسی بدعات خرافات بنا لی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے. اور یہ بدعات، یہ نئی چیزیں، نئے کام، ایسے گناہ کی چیزیں جو اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے، ایسے چیزوں کو انہوں نے خاص مہینے کے ساتھ متعین کیا ہے. ایک نئی بدعت جس کے بارے میں ہم نے پہلے گفتگو کی تھی وہ بدعت الحزن ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر لوگوں اپنے غم ظاہر کرتے ہیں، روتے ہیں اور ان کی مزاریں بناتے ہیں، قبریں بناتے ہیں اور اس کا جلوس نکالتے ہیں. ایک طرف انہوں نے محرم کے مہینے کو ایک غم کا مہینہ قرار دیا، تو ان کے مخالف میں ایک فرقہ ہے جو نواصبہ کہا جاتا ہے، فرقۃ النواصب. تو انہوں نے اس مہینے کو بہت ہی زیادہ خوشی کا مہینہ قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان مہینوں کی حرمت ہے، یعنی اس کی عزت کرنا اور اس میں نیک اعمال زیادہ کرنا اور اپنے گناہوں سے بچ کر رہنا. اس طرح اللہ نے اسے حرمت والے بنایا، مگر لوگوں نے اسے ایک طرف غم کو بانٹ لیا اور ایک طرف خوشی میں بانٹ لیے ہیں. تو جہاں پر جن لوگوں نے غم کو بانٹ لیا ہے وہ شیعہ میں رافضہ ہیں، اور جن لوگوں نے محرم کے مہینے کو خوشی میں مناتے ہیں وہ نواصبہ ہیں. نواصبہ وہ فرقے والے لوگ ہیں جو علی رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں کی مخالفت میں نکلا ہوا فرقہ ہے. تو یہ فرقہ جب محرم میں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو یہاں پر یہ بہت ہی زیادہ خوشی مناتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ اس مہینے کو زیادہ اپنے طور پر خوشیاں اور اس میں بہت ہی زیادہ عید مناتے ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ فرقہ شروع ہوا تھا. جیسا کہ اس کی تاریخ پڑھنے سے، اس کے بارے میں مطالعہ کرنے سے بات پتہ چلتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت آیا تھا. جنگ جیتنے کے بعد جو مال آتا ہے وہ تقسیم کر رہے تھے. تو ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اس نے کہا کہ اعدل یا رسول اللہ، اے کہ اللہ کے رسول انصاف کیا کرو. وہاں پر اللہ کے رسول بہت زیادہ غصہ ہو گئے تھے اور بتایا تھا کہ دنیا میں اگر میں انصاف نہ کروں تو کون ہے جو انصاف کرنے والا. تو اس وقت بتایا جاتا ہے کہ خالد بن ولید اور دوسری روایت میں عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے آگے بڑھا تھا کہ اللہ کے رسول اجازت دیجئے کہ اس آدمی کی گردن اڑا دیں گے. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت میں لوگ کھڑے ہوئے تھے اسی ہی شاخ سے چلتا ہوا یہ نواصبہ فرقہ ہے جو علی، اہل بیت، ان تمام لوگوں سے بہت ہی زیادہ دشمنی ظاہر کرتا ہے. یہ لوگ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، ان لوگوں کو قرآن اور حدیث سے کچھ تعلق نہیں، اسلام سے کچھ تعلق نہیں. ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی باحرمت مہینوں کو انہوں نے اپنی طرف سے بانٹ لیا. اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ان کا نواصبہ فرقہ چلا رہا ہے، انہی میں سے حجاج بن یوسف جو صحابہ اکرام پر ظالم حکمران بنا بیٹھا تھا، یہ بھی انہی میں سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن مہینوں کو حرمت دیا ہے، عزت دیا ہے، ان کو عزت دیا کریں، اس میں عبادت زیادہ سے زیادہ کیا کریں، بدعات، خرافات، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحیح دین عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام بہت ہی بہترین نظام بنایا ہے، اور اس نظام میں کوئی انسان کا دخل نہیں اور نہ ہی انسان اسے سمجھ پا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام سب سے بہترین ہوتا ہے اور انسان کے لیے باعث خیر ہوتا ہے۔ اللہ نے اس دنیاوی زندگی کا جو نظام بنایا ہے اس میں ایک سال جس میں 12 مہینے قرار دیے ہیں، جو انسان کی زندگی، انسان کی عمر کو بڑھتا ہوا، کم ہوتا ہوا، زندگی کہاں تک چلتی ہے اور زندگی کا حال کیا ہے، تمام چیزیں ہم اپنے دن اور وقت کے اور زمانے کے ذریعے ناپتے ہیں، اس زمانے کے ذریعے ہم پتہ لگا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیاوی زندگی کا ایک بہترین نظام سال کے طور پر جس میں 12 مہینے قرار دیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے قرار دیے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی باحرمت، باعزت اور اپنے لیے پسند کیا ہے۔ انہی 4 حرمت والے مہینوں میں سے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے باحرمت والا مہینہ بھی قرار دیا ہے۔ اس باحرمت والے مہینے جسے اللہ نے پسند کیا، اس کو لوگوں نے بہت ہی خرافات اور بدعات، گناہوں میں انہوں نے بانٹ لیا ہے۔ انہوں نے بعض لوگوں نے محرم الحرام کو اچھائی میں اور بعض لوگوں نے محرم الحرام کو برائی میں بانٹ لیے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کی مخالفت ہے، اللہ کے خلاف ہے۔ یہاں پر چند ایسے بدعات میں ذکر کرتا چلوں جو لوگوں نے اپنی طور پر جاہلیت کے زمانے، جاہلیت کے یا ان پڑھ لوگ جنہوں نے بدعات بنا لیے ہیں اور جسے لوگ بہت ہی زیادہ مانتے بھی ہیں، جیسا کہ ایسے چند بدعات ہیں جو ہم کو زیادہ نظر نہیں آتے، مگر یہ قریوں میں یا پرانے لوگ جو ابھی موجود ہیں ان لوگوں میں یہ خرافات اور بدعات نظر آتے ہیں۔ چند بدعات ہیں جیسا کہ ہانڈی الٹی مار دینا یا چولہا الٹا مار دینا، یا عورتیں اپنے میکے کے پاس یعنی اپنی ماں کے گھرانے کو جانا اور محرم کا سارا مہینہ وہاں پر گزارنا، اور عورتیں زیورات پہنے بغیر سوگ منانا، بغیر زیورات کے، وہ بغیر کسی خوبصورتی کے ساتھ وہ مہینہ بھر اسی طرح وہ غم میں رہنا، اور شادی محرم الحرام میں شادی سے منع کرنا اور شادی نہ کرنا، کپڑے نہیں بدلنا، اور کئی ایسے بدعات ہیں جسے اکثر جانتے بھی نہیں کہ کیسے لوگ انہوں نے کہاں سے بنا لیا ہے۔ تو چند ایسے بدعات ہیں جسے لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا اور اسے باقاعدہ عبادت کے طور پر انہوں نے اسلام سے تعلق جوڑ لیا ہے، جبکہ اسلام سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے۔ یہ کئی ایسے بدعات ہیں جو انہوں نے اپنے طرف سے بنا لیے، اور باقاعدہ بعض ایسے بدعات ہیں جو تاریخی کئی زمانے سے چل کر آ رہے ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت ساری امت کو کی ہے وہ نصیحت سب سے بہترین ہے، جس میں حجۃ الوداع میں جو آخری خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، صحابہ سے اللہ کے رسول نے خطاب کر کے کہا تھا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں آپ کو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف، اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں۔ تو آپ بھی، ہم تمام لوگ اپنی زندگی میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف و تقوی ہمارے اندر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا وَالسَّمْعَ وَالطَّاعَةَ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگر تم پر کوئی حبشی غلام یا کوئی عام بندہ بھی تم پر حکمران بنا دیا جائے تو ضرور اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات کو ضرور ماننا۔ فَإِنَّهُ مَن يَعُشْ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان میرے بعد زندگی گزاریں گے وہ دیکھیں گے کہ امت میں بہت سے اختلافات پیدا ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہو چکی ہے کہ بہت سے اختلافات ہمارے درمیان ہیں، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ جسے باحرمت مہینے بنایا ہے اسے بعض لوگوں نے اپنی خوشیوں میں بانٹ لیا اور بعض لوگوں نے اسے غم میں بانٹ لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو میں آپ کو لازم قرار دیتا ہوں کہ آپ ضرور میری سنت اور میرے خلفاء یعنی صحابہ کی سنت کو لازم پکڑیں، آپ کے لیے یہ جنت کا راستہ ہے۔ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اللہ کے رسول نے داڑھوں کی مثال دے کر کہا کہ جس طرح آپ داڑھوں سے کسی چیز کو مضبوط پکڑتے ہو اسی طرح اپنی میری سنت کو، قرآن و حدیث کو مضبوط سے پکڑا کرو، آپ کے لیے اس میں نجات ہے۔ تو ہم کو اس بات کو یاد رکھنا اور سمجھنا چاہیے کہ دین وہی ہے جو قرآن و حدیث میں موجود ہے، دین یہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے صحابہ اکرام نے ہمارے لیے واضح کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگوں نے اپنے طرف سے دین بنا لیا وہ دین اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔